What we can do is try to encourage these folks to de-escalate a little bit, but we're not going to get involved in the middle of war that's fundamentally none of our business. کہاں تو امریکہ کے نائب صدر کہہ رہے تھے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی از نن آف آور بزنس، اور پھر صرف 2 روز بعد جب یہ کشیدگی اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی اور یوں لگتا تھا کہ ایک مکمل جنگ میں بدل جائے گی، امریکی صدر نے اعلان کیا کہ انہوں نے پاکستان اور بھارت کو سیز فائر پر آمادہ کر لیا ہے۔ صرف 2 روز میں امریکہ کی پالیسی میں اتنا بڑا شفٹ کیوں اور کیسے آیا؟ جنگ بندی کے اعلان کے بعد سے ذرائع ابلاغ اور ماہرین اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انٹرنیشنل اسپیشلی امریکن میڈیا آؤٹلیٹس کی رپورٹس اور بعض ریجنل ایکسپرٹس کے تجزیوں کے نتیجے میں اب تک جو پکچر سامنے آئی ہے اس سے امریکہ کی بیک ڈور کوششوں کی کچھ تفصیلات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ 22 اپریل کو جب پہلگام میں سیاحوں پر حملہ ہوا تھا تو اس وقت امریکی نائب صدر جے ڈی وینس بھارت میں ہی موجود تھے۔ ان کے اس دورے میں ان کے ہمراہ ان کی بھارتی نژاد اہلیہ اور ڈیفنس اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے حکام بھی تھے۔ پہلگام حملے کے وقت امریکی نائب صدر کی بھارت میں موجودگی کے باوجود بھارت کے سرکاری موقف کے برعکس امریکی حکام نے اپنے فوری رد عمل میں پاکستان کو اس حملے کا ذمہ دار ٹھہرانے سے گریز کیا تھا۔ حملے کے 3 دن بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی صدیوں سے جاری ہے اور امید ہے کہ وہ حالیہ کشیدگی کو بھی ون وے اور دی ادر خود ہی طے کر لیں گے۔ حملے کے بعد کے دنوں میں کشیدگی جیسے جیسے بڑھتی گئی، امریکی حکام کی جانب سے اس پر تشویش کا اظہار بھی کیا جاتا رہا۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کئی بار دونوں ملکوں پر زور دیا کہ وہ کشیدگی کم کرنے کے لیے اقدامات کریں۔ اس دوران امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اپنے بھارتی ہم منصب اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف سے فون پر بات بھی کی، لیکن عین اس وقت جب امریکی وزیر خارجہ دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کم کرانے کی کوشش کر رہے تھے، امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت کا یہ بیان بھارتی میڈیا میں رپورٹ ہوا کہ امریکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری طرح بھارت کے ساتھ ہے اور بھارت کے حق دفاع کی مکمل تائید کرتا ہے۔ اس بیان کے اگلے ہی روز جے ڈی وینس نے فاکس نیوز کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو امید ہے کہ بھارت پہلگام حملے کا جواب دیتے ہوئے یہ احتیاط برتے گا کہ تنازع پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں نہ لے۔ امریکی نائب صدر کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہیں امید ہے کہ پاکستان اپنی حدود میں سرگرم دہشت گردوں کے خلاف کارروائی میں بھارت کی مدد کرے گا۔ یہ وہ ملے جلے سگنلز تھے جو امریکہ جیسی سپر پاور کی طرف سے عین اس وقت آ رہے تھے جب یہ خطہ جنگ کے تقریباً دہانے پر کھڑا تھا۔ ان متضاد بیانات کو جنوبی ایشیا کے امور کے بعض امریکی ماہرین کی طرف سے بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ فاسٹ فارورڈ ٹو 7 میں جب بھارت نے آزاد کشمیر اور پاکستان میں مختلف اہداف کو نشانہ بنایا، ان حملوں کے فوری بعد امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو بیان سامنے آیا اس میں انہوں نے پاک بھارت کشیدگی کو باعث شرم قرار دیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ دونوں ملک ایک مدت سے لڑتے چلے آ رہے ہیں اور انہیں امید ہے کہ اس بار کی ان کی لڑائی جلد ختم ہو جائے گی۔ But I know both. We get along with both the countries very well. Good relationships with both, and I want to see it stop. And if I can do anything to help, I will be there. بھارت کے ان حملوں کے فوری بعد امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ایک بار پھر دونوں ملکوں کے اعلیٰ حکام سے رابطے کیے، لیکن ان رابطوں کے باوجود امریکی حکام کی طرف سے کسی ایسی غیر معمولی سرگرمی یا کوشش کے آثار نظر نہیں آئے جن سے لگتا کہ امریکی اس کشیدگی سے واقعی پریشان ہیں اور اسے کم کرانے کی سرتوڑ کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے یہ کہہ کر بات ہی ختم کر دی کہ پاکستان اور بھارت کی کشیدگی is none of our business. We can't control these countries, though. Fundamentally, India has its gripes with Pakistan. Pakistan has responded to India. What we can do is try to encourage these folks to de-escalate a little bit, but we're not going to get involved in the middle of war that's fundamentally none of our business and has nothing to do with America's ability to control it. پاک بھارت کشیدگی کے عین عروج پر امریکہ جیسے ملک کے نائب صدر کے اس بیان نے نہ صرف دونوں ملکوں کے سنجیدہ حلقوں کو پریشان کیا بلکہ خطے کی دیگر طاقتوں کو بھی حیران کیا، کیونکہ امریکہ ماضی میں ان دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کم کرانے کے لیے کردار ادا کرتا رہا ہے، اور واشنگٹن کی اس حالیہ تنازع سے لاتعلقی کا مطلب یہ لیا جا سکتا تھا کہ اب ان دونوں نیوکلیئر پاورز پر دباؤ ڈال کر انہیں کشیدگی سے روکنے والی کوئی تیسری قوت نہیں رہی۔ جے ڈی وینس کے اس بیان کے بعد بھارتی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ پہلگام حملے کے فوری بعد جب وینس بھارت ہی میں موجود تھے، انہیں نئی دہلی کی جانب سے بتا دیا گیا تھا کہ بھارت پاکستان کو اس حملے کا ہر صورت جواب دے گا، لہٰذا ان کے بیان کو اسی تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دوسرے لفظوں میں بھارتی میڈیا نے یہ تاثر دیا کہ امریکہ اس جنگ میں نہیں پڑنے والا، لیکن پھر صرف 2 روز بعد جب بھارت اور پاکستان ایک دوسرے کے فوجی اڈوں کو میزائل حملوں کا نشانہ بنا چکے، آؤٹ آف دا بلو صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر یہ اعلان کیا کہ امریکی کوششوں سے ہونے والی بات چیت کے نتیجے میں دونوں ملک مکمل اور فوری جنگ بندی پر آمادہ ہو گئے ہیں۔
پاکستان اور بھارت کے ایک دوسرے کی فوجی تنصیبات پر حملوں اور پھر صدر ٹرمپ کے اس اعلان کے درمیان پس پردہ ہونے والے رابطوں اور کوششوں کی کچھ تفصیلات میڈیا میں رپورٹ ہوئی ہیں اور کچھ پاکستان اور بھارت کے فوجی حکام کی سبسیکوینٹ بریفنگز کے نتیجے میں سامنے آئی ہیں۔ بھارت کے ڈائریکٹر جنرل فار ملٹری آپریشنز لیفٹیننٹ جنرل راجیو گھئی کے مطابق بدھ کو اپنے ابتدائی حملوں کے فوری بعد بھارت نے پاکستان سے رابطہ کیا تھا اور یہ وضاحت کی تھی کہ دہلی کو ان حملوں پر کیوں مجبور ہونا پڑا۔ بھارتی جنرل کے مطابق ہم نے اس رابطے کے دوران پاکستان سے ایک درخواست بھی کی تھی جسے انہوں نے یعنی پاکستانی فوج نے یہ کہہ کر مسترد کر دیا تھا کہ بھارتی حملوں کا لازمی جواب دیا جائے گا، جس کی تیاری شروع بھی کر دی گئی ہے۔ بھارتی جنرل نے یہ وضاحت تو نہیں کی تھی کہ ان کی درخواست کیا تھی، لیکن بعد ازاں پاکستان کی فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے اپنی ایک پریس بریفنگ میں بتایا تھا کہ بھارت نے اپنی پہلی کارروائی کے بعد پاکستان سے سیز فائر کی درخواست کی تھی، جس پر ہم نے یعنی پاکستان نے انہیں بتا دیا تھا کہ ہم پہلے آپ کے حملوں کا جواب دیں گے اور اس کے بعد سیز فائر کی آفر کا۔ لیکن اس دوران امریکہ، سعودی عرب اور چین سمیت دیگر کئی ممالک کے اعلیٰ حکام مسلسل دونوں ملکوں سے رابطے میں تھے اور کشیدگی کم کرانے کی کوششیں کر رہے تھے۔ امریکی آفیشلز نے CNN سمیت دیگر میڈیا اداروں کو بتایا ہے کہ جمعے کو امریکہ کو ایسی الارمنگ انٹیلیجنس ملی تھی جس سے یہ خدشہ پیدا ہوا کہ کشیدگی انتہائی رخ اختیار کر سکتی ہے۔ اس انٹیلیجنس کے بعد اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اس نتیجے پر پہنچا کہ دونوں ملکوں کو مذاکرات پر آمادہ کرنے کے لیے امریکہ کو زیادہ سرگرم کردار ادا کرنا پڑے گا۔ اس نتیجے پر پہنچنے کے بعد ہی امریکی نائب صدر JD وینس کو ان کے نن آف آر بزنس والے موقف سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ یہ ڈیولپمنٹ رپورٹ کرنے والے تمام میڈیا اداروں کا کہنا ہے کہ امریکی حکام نے یہ بتانے سے معذرت کی ہے کہ انہیں ملنے والی انٹیلیجنس کیا تھی۔ CNN کے مطابق مارکو روبیو اور JD وینس نے صدر ٹرمپ کو اپنے پلان پر بریف کرنے کے بعد نئی دہلی اور اسلام آباد سے رابطے شروع کیے۔ امریکی نائب صدر نے جمعے کو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو خود فون کیا اور انہیں بتایا کہ وائٹ ہاؤس کو یقین ہے کہ اگر کشیدگی ویکینڈ تک جاری رہی تو حالات ڈرامائی رخ اختیار کر سکتے ہیں۔ وینس نے بھارتی وزیر اعظم پر زور دیا کہ ان کی حکومت پاکستان سے براہ راست بات چیت کرے اور کشیدگی کم کرنے کے لیے مختلف آپشن زیر غور لائے۔ امریکی نائب صدر نے بھارت کو کشیدگی کم کرنے کے لیے ایک ایسا اقدام بھی تجویز کیا جو ان کے خیال میں پاکستانیوں کے لیے پرکشش ہو سکتا تھا۔ اس اقدام کی کوئی تفصیل اب تک سامنے نہیں آئی ہے، لیکن مارکو روبیو نے سیز فائر سے متعلق جو بیان جاری کیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ دونوں ملکوں نے کسی نیوٹرل وینیو پر دیگر امور پر بات چیت شروع کرنے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ گو کہ بھارت نے ایسے کسی اتفاق رائے کی تردید کی ہے، لیکن امریکی وزیر خارجہ کے اس بیان کی کوئی وجہ تو ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہی وہ اقدام ہو جو JD وینس نے بھارتی وزیر اعظم کو تجویز کیا تھا کہ اگر وہ پاکستان کو تمام معاملات پر مذاکرات بحال کرنے کی آفر کر دیں تو پاکستان یقیناً سیز فائر پر آمادہ ہو سکتا ہے۔ ایک پاکستانی آفیشل نے CNN کو بتایا کہ پاکستان اس عرصے کے دوران امریکہ سے مسلسل رابطے میں تھا اور اسے امید تھی کہ پس پردہ ہونے والی بات چیت کا مثبت نتیجہ نکلے گا۔ آفیشل کے بقول پاکستان بھارت کے ابتدائی حملوں پر اپنا ریسپانس بھی اسی لیے مؤخر کر رہا تھا تاکہ امریکہ اور دیگر ملکوں کی کوششوں کا کوئی نتیجہ برآمد ہو سکے۔ لیکن آفیشل کے بقول پاکستان اس وقت ہکا بکا رہ گیا جب بھارت نے جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب پاکستان کی ایئر بیسز پر میزائل داغ دیے، اور وہ بھی ایسے وقت جب سفارتی کوششیں زور و شور سے جاری تھیں۔ آفیشل کے بقول ان حملوں کے بعد پاکستان نے بھارت کو فوری اور زیادہ شدت سے جواب دینے کا فیصلہ کیا۔ ان دو طرفہ حملوں کے بعد کشیدگی ختم کرانے کی بین الاقوامی کوششیں مزید تیز ہو گئیں اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ایک بار پھر دونوں ملکوں کے اعلیٰ حکام سے رابطے کیے۔ بھارتی حکام کے مطابق ہفتے کو پاکستان کی فوجی تنصیبات پر بھارتی حملوں اور ان کے جواب میں پاکستان کے حملوں کے بعد پاکستانی فوج کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے ہاٹ لائن پر اپنے بھارتی ہم منصب سے رابطہ کیا۔ ہفتے کو لگ بھگ 3:30 بجے دوپہر کو ہونے والی اس کال کے دوران فریقین نے سیز فائر پر اتفاق کر لیا۔ میڈیا اطلاعات کے مطابق یہ رابطہ دونوں ملکوں کے DGMOs یعنی ڈائریکٹر جنرل فار ملٹری آپریشنز کے درمیان ہوا تھا۔ اس رابطے کے تھوڑی دیر بعد ہی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر یہ بیان جاری کیا کہ امریکہ کی کوششوں سے رات بھر جاری رہنے والے مذاکرات کے بعد دونوں ملک مکمل اور فوری سیز فائر پر آمادہ ہو گئے ہیں، کیونکہ بھارتی حکام نے تو اس تاثر کی نفی کی ہے کہ یہ سیز فائر کسی تیسرے ملک کی کوششوں سے ہوا ہے، لیکن پاکستان کے وزیر اعظم سمیت کئی آفیشلز نے امریکہ کا نام لے کر اس کا شکریہ ادا کیا ہے اور سیز فائر کرانے میں اس کے دیدہ یا نادیدہ کردار کا کھلے دل سے اعتراف کیا ہے۔ ایک پاکستانی آفیشل نے امریکی ذرائع ابلاغ کو بتایا کہ سیز فائر کرانے میں امریکی وزیر خارجہ کا کردار مرکزی تھا، اور وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ فلیٹری ول گیٹ یو ایوری ویئر، شاید پاکستان کی اس بے دریغ سپاس گزاری سے شہ پا کر ہی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اگلے روز یہ تک کہہ دیا کہ وہ دونوں ملکوں کے ساتھ مل کر کشمیر کے مسئلے کا حل بھی تلاش کریں گے۔ تو کیا وہ واقعی ایسا کریں گے؟ اس کا جواب اگلی ویڈیو میں۔